اب بات لمبی ہو رہی، میں نے دوسری بات بھی اس کے اوپر کر منٹ کے اندر. مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ زبان سے اللہ، رسالہ اور آخرت تک کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے. اور منافق وہ ہوتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے انکار کرتا ہے، کسی چیز کا بھی کرے، خواہ رسالت کا کرے، آخرت کا کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کرے. تو جو انکار زبان سے کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی زبان سے کہتا ہے اور پھر دل میں کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کسی چیز، وہ کافر ہوتا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے انکار کرتا ہے اور وہ دل سے اس چیز کو نہیں مانتا. یہ جو دیہاتی عرب لوگ تھے جن کو دیہاتی کہا گیا ہے، یہ میں آگے آیتیں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیہات میں مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، اس وقت جہاد ہو رہا تھا، مال غنیمت آ رہا تھا. تو جہاں وہ لوگ ہوتے تھے غیر مسلم، ان کے ساتھ جہاد تھا. اب کچھ دیہاتیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو ہمارے گاؤں یا شہر کے اوپر مسلمان حملہ نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو اسلام کے بینیفٹس ہیں نا، جو مال غنیمت کی صورت میں یا اور چیزیں ہیں، وہ اس کے ہم مستحق ہو جائیں گے. تو ہم اسلام کے فلیگ کے اندر کیوں نہ چلے جائیں. وہ آئے، انہوں نے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کیا، منافق رہے. وہ جب وہ منافق رہے تو ظاہری طور پر اسلام کے فلیگ کے نیچے اس نیت سے آ گئے کہ ان کو یہ پروٹیکشن مل گئی کہ ان کے دیہاتوں اور شہروں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اور ان کو بینیفٹ ظاہری طور پر ملنے لگے. جب وہ منافق تھے، حضور کی محبت ان کے اندر نہ تھی، دل محبت رسول سے خالی تھے، اور وہ آ کر کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہ کہو کہ ایمان لائے، یہ کہو کہ اس بات سے تم نے اپنے آپ کو امن میں کر لیا، اسلام میں آ گئے. ایمان تو تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا. کیوں دل میں داخل نہیں ہوا؟ اس کا ترجمہ امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کہتے ہیں، لوگوں ایمان ادھر سے نہیں آتا، ایمان تو محبت رسول کے رستے سے آتا ہے، ایمان تو مدینے والے کے رستے سے جاتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان تو محبت سے آتا ہے، تمہارے دل تو محبت رسول سے خالی ہیں، اور صرف اسلام کی پروٹیکشن میں آنے کی وجہ سے اور یہ کہنے سے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اس طرح مومن نہیں بنتا. مومن محمد مصطفیٰ کو دل سے بسانے میں بنتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان. ایمان تو تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا. یعنی یہ منافقوں کی آیت ہے جو انکار رسالت تھا، جن کا اصلاً وہ یہودی تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے، اور وہ عرابی تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا. اور وہ صاحب جن کو سورۃ حجرات پسند ہے، اپنا ٹی وی کھولنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس کی تفسیر لکھی ہے، قبروں پر جانے والے ایمان نہیں ہوتا، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. استغفر اللہ العظیم. اب یہ تو بات ہی میں نے آپ کو کر دی. اب اس کی دلیل قرآن سے دیکھیں. میں نے آپ کو کہا تھا اس کے اندر ہے لفظ اعراب مرکزی لفظ ہے جس سے ساری تشریح ہوتی ہے جس بات کی. لفظ تھا قالت الاعراب، اعراب آ کر کہتے ہیں. اب اعراب کے بارے میں سن لیے. اس سے پہلے یہ حجرات کی آیت صورت ہے، اس سے پہلی سورت الفتح کے اندر، یعنی پہلی آیت نہیں پڑھتے، اس کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول المخلفون من الاعراب، پھر وہ اعراب کا لفظ آ گیا. جو پیچھے رہ گئے تھے دیہاتی، وہ تم سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ہمیں چھوڑ دو، شغلتنا اموالنا، مصروف ہو گئے تھے اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، بس ہمارے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، جو وہ زبانوں سے کہتے ہیں اندر سے وہ اس کے منکر ہیں. یہ منافق ہیں، وہ دیہاتی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں. کیوں کہ انہوں نے دل سے ماننا ہی نہیں ہے. یہاں سے وہ نمازی کیسے آگے نماز پڑھنے والے مشرک ہو گئے. آگے آئے سنیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فَسَيَقُولُونَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. انہوں نے جب رسول کو نہیں مانا تو انہوں نے اللہ کو بھی نہیں مانا، ان کے لیے تو عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ سے اور مومنوں سے حسد کرتے ہیں، ان کا حسد ہے۔ ہمارے بارے میں تو کہتے ہیں ہم غلو کرتے ہیں، ہم حسد کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ غلو کرتے ہیں۔ وہ غلو کا معنی بھی غلط ہے۔ غلو کا معنی ہے کسی کو خدا کی اولاد قرار دے دینا یا خدا کا حلول اس کے اندر مان لینا، جیسے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم کے بارے میں آیا۔ یہ میں اشارہ کر دیا میں نے صرف۔ فَاسِقُوا بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حسد کرتے ہیں۔ اب لفظ اعراب کو ذرا یاد رکھیں اور قرآن کریم میں اس کے اندر دیکھیں اس کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے۔ اب سورہ توبہ کی 98 آیت پڑھیں، کن کے بارے میں آیا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ، کہ ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں میں ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ قرآن شریف کا ترجمہ کرنے میں بڑی شہرت حاصل کی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں ٹی وی پر انہوں نے، اور آج تک بڑی ان کے تقریریں بڑے ویڈیو ہو رہے تھے۔ ان کا میں واز سن رہا تھا ایک ٹی وی کے اوپر، وہ بڑے خوش یہ آیت پڑھیں اور بار بار کہیں کہ لوگوں ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، یہ جو میلاد کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں قبروں، ان کے اندر ایمان داخل نہیں، پچھلے دنوں میں ابھی فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اور وہ آیت کو وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ وَلَمَّا يَدْخُلِ، بس اسی کو پڑھے جائیں۔ یعنی یہ دو خوارج کی مشہور آیتیں ہیں قرآن کی، جو اپنے ذام میں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان آیتوں سے ان کے نظریہ نکلتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، ان آیتوں کے منہ میں اپنی زبان رکھتے ہیں۔ اب دوسری آیت سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعراف فرمایا، اس سے زیادہ کیا اور کلیئر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ 78 آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ اب اس کے اندر لفظ دیکھ لیں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں مدینہ کے گرد رہنے والے اعراب جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے۔ 97 آیت 101 آیت ہے، میں یہی تلاش کر رہا تھا کہ آیت کا نمبر کیا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ منافقوں کی بات ہے، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایمان دل سے انہوں نے تصدیق نہیں کی، محبت رسول نہیں کی۔ اور مزید وضاحت اس کی آگے آیت اس سے پہلے 98 آیت میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا، کتنا کلیئر آ گیا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو اعرابی لوگ ہیں سخت کافر اور سخت منافق ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، پر اندر سے کیا ہیں؟ یقولون بألسنتہم، اندر ہیں کافر۔ کیسے کافر ہیں؟ الاعراب اشد، سخت ترین کفرا و نفاقا، سخت ترین کافر اور منافق ہیں یہ۔ اب ان کی آیت کا چسپاں کرنا مومنوں کے اوپر اور کتاب لکھنا کلمہ گو مشرک، اور وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یارو اتنی بڑی داندلی دنیا میں کوئی بھی اس داندلی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اچھا میں اٹھتا ہوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو اللہ نے آسان کیا ہے، اس داندلی کو میں ختم کرتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کوئی آنکھ رونے والی نہیں ہے۔ اتنی ایک الیکشن کی داندلی ہو جو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ کتنی بڑی داندلی ہو رہی ہے۔